السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور کمال نور کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل اور جمیع اخلاق کے فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت اور نورانیت پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے. کہ عقلی لحاظ سے بھی اور باقی اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر واقع تھے جہاں تک جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہر چیز، ہر اخلاق، ہر عمل جو تھا اس میں ایک نور بھرا ہوا تھا اور روشنی خود بخود نظر آتی تھی. قرآن کریم کے فرمان نور علی نور، نور فائز ہوا نور پر کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود واجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا، نوروں کا مجموعہ بن گیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے. ایک جگہ نور اور سراج منیر کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں ایک اور باریک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آتا. چاند سورج میں یہ بات نہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس مرتبے پر پہنچیں گے اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام جاری ہوگا.
غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کی انتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بعض صفات کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر اور اس کی توجہ میں جذب رکھ دیتا ہے۔ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مگر وہ انہی کو جذب کرتے ہیں اور انہی پر ان کی تاثیرات اثر کرتی ہیں جو اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیرہ ہے مگر ابو جہل نے کہاں قبول کیا؟ آج میں اللہ تعالیٰ کے اس نور اور روشن چراغ جو نور علی نور ہے کہ مقام اور آپ کے ظاہری حسن کے بارے میں کچھ احادیث پیش کروں گا جن سے آپ کے ظاہری حسن کے نور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مقام اور اپنی امت کو نور سے حصہ دینے کے لیے بعض دعائیں جو آپ نے سکھائی ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ خیال یہ تھا کہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس حوالے سے واقعات بیان ہوں، لیکن یہی واقعات کافی ہیں، اس لیے آج تو بیان نہیں ہو سکیں گے، آئندہ انشاءاللہ۔ انسان کامل جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کو بھی تیری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اپنے نور ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے مرکات المفاتی شرح مشکات کتاب الایمان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انسان کامل کو دیا جانے والا نور وہ نور ہے جو نہ پہلوں میں ہوگا کبھی کسی کو دیا گیا اور نہ بعد میں آنے والوں کو دیا جائے گا، وہ صرف اور صرف انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، بس دور دراز کے علاقوں تک اور بڑی بڑی محلات تک، بڑی بڑی حکومتوں تک آپ کے نور کے پھیلنے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی دی تھی، جس والدہ نے اپنے بچے کی پیدائش بھی بیوگی کی حالت میں دیکھی اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت بچپن کا پورا زمانہ بھی اپنے اس عظیم بچے کا نہیں دیکھنا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرا دی کہ یہ باپ کے سائے سے محروم بچہ محرومیت میں زندگی گزارنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے نور نے تمام انسانیت کی روشنی کا ذریعہ بننا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس عظمت اور شان سے آپ کی والدہ کی یہ رویا پوری ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے